الرحیم۔ کل بیان ہوا تھا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑے گناہ زنا کے بارے میں۔ زنا ہی سے ملتا جلتا ایک اور بہت بڑا گناہ ہے جس کو قرآن نے جس کی برائی کو بہت اہتمام سے بیان کیا ہے، وہ ہے لڑکوں سے بدکاری بدفعلی کرنا۔ جہاں بہت ساری گندگیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، وہاں یہ گندگی بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ جو جرم ہے لڑکوں سے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا اور حکم یہ دیا کہ نکاح کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرے۔ اگر وہ زنا کرتا ہے تو ایک جرم کرتا ہے کہ نکاح نہیں کرتا، اور جو لڑکوں سے بدفعلی کرے تو وہ ایسی جنس سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے جس کو اللہ نے اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، بنایا ہی نہیں ہے، اور جو قیامت تک کبھی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ عورت تو ایسی چیز ہے کہ نکاح کے ذریعے حلال ہو سکتی ہے، لیکن مرد یا لڑکا تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، غیر فطری عمل ہے کہ ہزاروں سال تک اس زمین پر انسان رہا اور اس نے یہ جرم نہیں کیا، کہ اس کی طرف انسان کی فطرت ہی نہیں جاتی۔ اگر کسی کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور مرد بھی ہو عورتیں بھی ہوں، تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کی طبیعت بلوغت کے بعد عورت کی طرف تو مائل ہوگی، لڑکے کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بدکاری ہے، یہ جو برائی ہے، یہ اسی کو لگتی ہے جس کو کسی نے سکھائی ہو یہ برائی۔ خود سے انسان کی طبیعت نہیں جاتی اس طرف۔ اگر اسی وقت کنٹرول کرنے اپنے اوپر، صبر کر لے اور اس برائی سے بچ جائے تو اللہ پھر آئندہ بچنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اگر شروع میں نہ بچے تو پھر اس کو اس چیز کی ایسی لت پڑتی ہے، ایسی عادت پڑتی ہے کہ فطرت میں جو ہے اس کو مزہ ختم ہو جاتا ہے، اور انہی کاموں میں پھر اس کو مزہ زیادہ آتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی برائی کو بہت اہتمام سے بیان کیا۔ باقاعدہ ایک پیغمبر لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کی قوم یہ برائی کیا کرتی تھی، لڑکوں سے بدکاری کیا کرتی تھی، اور یہ قوم یہ جو بیماری تھی، یہ گناہ تھا، اس قوم میں بہت تیزی سے پھیل گیا تھا۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ کئی مقامات پر ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے سمجھایا کہ اتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم شادی نہیں کرتے، اور جو عورتیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں ان سے اپنی خواہش کو پوری نہیں کرتے، اور ان عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ بار بار سمجھایا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، ایسی برائی کرتے ہو کہ روئے زمین میں یہ برائی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ پتہ چلا ہزاروں سال تک یہ برائی نہیں ہوئی، اس لیے کہ انسان اس کو جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو ہزاروں سال تک کسی نے جو برائی نہیں کی، تم نے اس برائی کی بنیاد رکھ لی زمین میں۔ ہر طرح سے سمجھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی، وہ بھی لڑکے، کوئی خوبصورت لڑکا آتا تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا کرتی تھی جا کے۔ تو اتنی زیادہ اس قوم میں جب یہ برائی پھیل گئی، لوط علیہ السلام نے جب بار بار سمجھایا، چند لوگ تھے جو لوط علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، بہت تھوڑے سے، اور انہوں نے توبہ کی، اور ان کو حضرت لوط علیہ السلام کی یہ دعوت سمجھ میں آئی کہ لوط علیہ السلام جو بات کرتے ہیں وہ فطرت کے مطابق ہے، وہ صحیح بات کرتے ہیں، پاکیزگی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ تو جب سمجھا کے تھک گئے تو قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے بھیجے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ یہ واقعہ قرآن میں کئی مقام پر بیان ہوا ہے اور دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ خوبصورت نوجوان بھیجے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں، جو مہمان بن کے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، یہ ان کے علم میں نہیں، وہ سمجھتے کہ مہمان آئے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جیسے ہی وہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میری قوم کو اگر پتہ چل گیا کہ اتنے خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں تو اس قوم میں گندگی ہے، یہ قوم ان سے بدکاری کے لیے آئے گی۔
اور یہ بات قوم میں پھیل گئی، شہر والوں میں یہ بات پھیل گئی کہ لوط کے گھر میں، لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت نوجوان ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، مختلف الفاظ ہیں کہ شہر والے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ اتنے خوبصورت لڑکے ہیں ان کے گھر میں، ہم اپنی حرام خواہش کو پورا کریں گے، اور خوشیاں مناتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو جس جرم میں وہ مبتلا ہوتی ہے اس جرم کو اس قوم کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ آسان بنانا اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس جرم میں مبتلا کر کے ایک ہی وقت میں تمہیں پکڑیں گے تاکہ تم تسلی سے یہ جرم کر لو، پھر یہ نہ کہنا کہ ہم نے یہ غلطی کی نہیں اور اللہ نے ہمیں پکڑ لی۔ آج جو جگہ جگہ زنا طوائف خانے کھل رہے ہیں نا، یہ آئس کریم پارلر کے نام پہ جگہ جگہ طوائف خانے کھل رہے ہیں، تو لوگ نوجوان طبقہ بڑا خوش ہے کہ اب کوئی کچھ بھی نہیں، کسی بھی آئس کریم پارلر میں گھس جاؤ، آئس کریم کے بہانے کسی لڑکی کو لے کے جو چاہے کرو اس کے ساتھ۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جو جگہ جگہ کھل رہے ہیں نا، یہ اس لیے کھل رہے ہیں کہ چھانٹی ہو جائے اللہ کی طرف سے، جس نے زنا کرنا ہے، گندگی کرنی ہے، وہ جائے ان میں منہ کالے کرائے اور پھر اللہ اس کو پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے زنا کو، بدکاری کو اس لیے تھوڑی حرام قرار دیا ہے کہ کر لو تو بھی کچھ نہیں کروں گا میں۔ ایک جرم، ایک سزا تو بدکار آدمی کو دنیا میں ملتی ہے، وہ یہ کہ بیوی کی لذت سے، بیوی کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو ان طوائفوں میں منہ کالا کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس آنے میں مزہ نہیں آتا، اور لڑکوں کے پاس جانے میں جو مزہ آتا ہے وہ بیوی کے پاس آنے میں نہیں آتا۔ تو یہ سب سے بڑی نحوست، یہ کوئی کم عذاب ہے جو اللہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ خوبصورت نوجوان آ کے بیٹھے لوط علیہ السلام کے پاس اور اہل شہر نے گھیراؤ کر لیا۔ اب پیغمبر جو ہے نا بہت غیرت مند ہوتے ہیں، مہمان کا اکرام کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں اور ان مہمانوں کے ساتھ یہ بدتمیزی ہو تو وہ تو ظاہر میزبان کی بے اکرامی ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی جو دل کی کیفیات اور زبان کا کلام ہے اس کو قرآن نے بیان کیا۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کبھی اپنی قوم کو کہنے لگے یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم ان کنتم فاعلین ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، خدا کے لیے مجھے ذلیل نہ کرو، مہمانوں کو چھوڑ دو، مجھے ذلیل نہ کرو، فلا تفضحون، میرا خیال کرو تم۔ تو قوم جواب میں کہتی ہے اولم ننہک عن العالمین، آپ کو اگر اپنے مہمانوں کا اتنا خیال ہے، اپنی عزت کا اتنا خیال ہے کہ مہمان کے ذلیل ہونے سے آپ کی رسوائی ہوگی، تو آپ کو ان مہمانوں کو گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ فطرت ہے، ہم خوبصورت لڑکوں کو تلاش کرتے ہیں، تو آپ نے ایسے مہمانوں کو گھر میں ٹھکانہ کیوں دیا؟ پھر لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہ بھئی یہ قوم کی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، میری قوم کی روحانی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کیوں نہیں کرتے تم؟ جس نے جس سے شادی کرنی ہے اس سے میں تمہاری شادی کراؤں گا، تم اپنی خواہش کو حلال طرح سے پوری کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا لوط ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، ہمیں شادی میں دلچسپی، بولے بھائی، نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ آج بالکل وہی صورتحال ہے۔ آج کا جوان آدمی شادی نہیں کرے گا، زنا کرے گا، آئس کریم پارلروں میں لڑکیوں سے بدفعلی کرے گا اور لڑکوں سے بدکاری کرے گا، انٹرنیٹ پہ بیہودہ چیزیں دیکھ کے ہاتھ سے اپنی شہوتوں کو پورا کرے گا، سارے الٹے کام کرے گا۔ شادی کی بات کرو تو وہ کہے گا میرے پاس شادی کے پیسے نہیں ہیں، نہ میرے پاس شادی کی فرصت ہے، نہ مجھے شادی میں دلچسپی ہے، ابھی میں نے MBA کرنا ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی میں نے یوں کرنا ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ وہی حرام کاریاں ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم کر کے آئی تھی، اور پھر اس قوم کو جو اللہ کی طرف سے عذاب کا تھپڑ لگا تھا، وہ تھپڑ میرے بھائی مجھے اور آپ کو بھی لگ سکتا ہے، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں۔ تو قوم نے، لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ شادی کرو۔ تو قوم نے جواب میں کیا کہا کہ ما لنا فی بناتک من حق، شادی میں ہمیں دلچسپی، شادی تو ایک ٹینشن ہے، پھٹی کے پالو ساری زندگی کی بیوی بچوں کی، ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ پھر لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، تو وہ قوم جب باز نہیں آئی تو لوط علیہ السلام کہنے لگے لو ان لی بکم قوۃ، پہلے کہنے لگا ھذا یوم عصیب، آج کا دن مجھ پہ پہاڑ جیسا سخت ہے، پوری زندگی میں میرے لیے ایسا دن
اب دیکھیں اللہ بھی لوط علیہ السلام کو بے چین کر رہے ہیں، تھوڑا سا پریشان ہونے دو، بتا نہیں رہے اللہ تعالیٰ اور فرشتے بتا نہیں رہے کہ آپ پریشان نہ ہو، تھوڑا پریشان کر رہے ہیں کہ ہونے دو، اور ان کو تھوڑا خوش ہونے دو، پیغمبر کو تھوڑا پریشان ہونے دو، اور یہ جو قوم بدکار ہے اس کو تھوڑا خوش ہونے دو، تاکہ یہ کیفیات جب میں قرآن میں قیامت تک کے لیے بیان کروں گا تو پھر اس سے لوگوں کو یہ سبق ملے گا کہ دیندار لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں وقتی طور پر، بعد میں خوشی ہوتی ہے، اور خدا کے نافرمان کی جو خوشی ہے وہ وقتی ہے، حقیقت میں اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے یہ کہا ھذا یوم عصیب، آج کا دن مجھ پہ بڑا ہی سخت ہے، پوری زندگی میں اتنا پریشان کن دن میرے لیے نہیں آیا۔ پھر قوم کو سمجھایا، پھر قوم کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے۔ تو اب کمزور پیغمبر ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تھوڑے سے لوگ جو ایمان لانے والے۔ تو لوط علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں لو ان لی بکم قوتن، کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی میں تم سے لڑ سکتا، اتنے لوگوں سے اکیلا کیسے لڑے گا، کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میرا اتنا مضبوط قبیلہ ہوتا جس کو لا کے میں لڑتا تم سے، نہ میرے ساتھ دینے والے اتنے ہیں اور نہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت، میں کیسے تم سے دفاع کروں۔ جب لوط علیہ السلام کی اس قسم پرسی کو فرشتوں نے دیکھا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل ہاتھ بند گئے ان کے اور پریشان کھڑے ہیں، تو وہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اور پہلی تسلی دی لن یصلوا الیک، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم تک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا، اس لیے کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہمارا کیا بگاڑیں گے، یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیا مطلب کہ آپ جو ہمارے راہ میں کھڑے ہوئے ہیں نا، تو پہلے آپ تک پہنچیں گے پھر ہم تک آئیں گے نا، تو یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر کرنا کیا ہے، اسری باہلک بقطع من اللیل، یہ جو انہوں نے چاروں طرف سے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں دھول ہم جھونکیں گے، آپ یہاں سے نکل جائیں اس گھیرے کے اندر سے، آپ کو یہ نظر، یہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، اور آپ یہاں سے نکل جائیں، اور راتوں رات کا وقت تھا جب یہ کاروائی ہو رہی تھی، راتوں رات آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے اس جرم سے، اس گناہ سے، توبہ کتنی بہترین چیز ہے دیکھو، جس نے ماضی میں کر لیا، لیکن جب پیغمبر نے دعوت دی توبہ کر لی، تو بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کر لی ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، پچھلے کو نہیں اللہ دیکھے گا، بس توبہ کر لی۔ تو جو توبہ کرنے والے اور جو ایمان لانے والے آپ کے ساتھ ہیں، ان کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کے شہر سے باہر نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام اتنا پریشان تھے، کہنے لگے کہ اس قوم پر عذاب کب آئے گا، انہوں نے کہا صبح کے وقت، صبح صادق جب ہوگی نا، سحری کا وقت، تو ہم نے اللہ نے فرمایا کہ اے لوط ہم نے اس قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ لوط علیہ السلام اتنا پریشان کہ صبح صادق میں تو بہت ٹائم ہے، تو فرمایا کہ نہیں، الیس الصبح بقریب، صبح صادق بہت قریب ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جائے گی، لیکن وہ عذاب میں ہلاک ہوگی، وہ بچے گی نہیں، کیونکہ وہ مخبریاں کرتی تھی۔ تو اب لوط علیہ السلام رات جب نکلے ہیں، ان کے منہ پہ دھول جھونک دی گئی، ان کو نظر نہیں آیا لوط علیہ السلام کا نکلنا۔ راتوں رات لوط علیہ السلام نے لوگوں کو گھروں سے جا کے اٹھایا، جو ایمان لانے والے تھے، توبہ کرنے والے، ان کو لے کے شہر سے باہر نکلے، اور فرشتوں نے ان سے کہا کہ پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے جب اس قوم پہ عذاب آئے گا، جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ اس عذاب میں ہلاک ہوگا۔ اور یہ بتا دیا کہ الا امرأتک، کہ آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے عذاب پر، وہ بھی شبے میں، پتہ نہیں پیغمبر نے کہا ہے عذاب آئے گا نہیں آئے گا، جس کو شبہ ہوتا ہے وہ تو مڑ کے دیکھتا ہے نا، یہ دیکھے گی اور اس پر بھی پتھر آ کے لگے گا۔ تو جیسے ہی لوط علیہ السلام بستی سے باہر نکلے، وہ فرشتے گھر میں موجود اور چاروں طرف سے گھیراؤ ہے اور خوشیوں سے بغلے بجا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی ہے اس قوم پورے شہر پہ، اور جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو الٹا کر دیا، الٹ دیا پوری زمین۔ حدیث میں روایات میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ نے زمین کو ایسے الٹا کہ اس شہر کو اٹھایا گیا آسمان تک، کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے جانوروں کے، انسانوں کی چیخ و پکار کی آواز سنی ہے، پھر وہاں سے پٹخ کے اس زمین کو الٹا کر کے دے مارا۔
فرمایا کہ ایک کو بھی، ایک متنفس کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، اور ایسے بدبودار اور گندے کمینے اور منحوس لوگوں سے اس زمین کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو اور عرب کو، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، کہ تمہارا گزر ان بستیوں سے ہوتا ہے، جب تم گزرتے ہو تو قوم لوط کی بستیں بھی آتی ہیں، ان کے اجڑے ہوئے کھنڈرات آتے ہیں، تو ان کھنڈرات سے پوچھو کہ یہ کیسے کھنڈرات بنے، اس قوم میں کیا جرم تھا۔ آج پوری دنیا میں اس بدکاری کو لڑکا جو لڑکے سے اس کو قانونی شکل دی جا رہی ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں اس کو باقاعدہ قانونی طور پہ پاس کیا جا رہا ہے۔ تو سوچو اللہ کو کتنا غضب آئے گا۔ ان قوموں کا تہذیب یافتہ قوم کہہ سکتے ہیں کیا یہ تہذیب یافتہ قوم ہے؟ وہ کام جو جانور نہیں کرتے، جانور یہ کام نہیں کرتا کہ میل سے اپنی خواہش پوری کرے، وہ بھی فیمیل کو تلاش کرتا ہے۔ جو کام جانور نہیں کرتا اس کی اوباما کی طرف سے اجازت دی جا رہی ہو، وہ برطانیہ کے صدر کی جو ہے نا وزیر اعظم کی طرف سے اس کو وہ کیا جا رہا ہو، اور ویزا مل جاتا ہے اگر ثابت ہو جائے کہ دو آدمیوں کے درمیان یہ ریلیشن ہے، تو ان کو برطانیہ کی نیشنلٹی دے دی جاتی ہے۔ یہ قانون بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی یہ گندے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے اللہ نے جو ضابطہ اور قانون اور پاکیزہ زندگی بیان کی ہے وہ اپنی کتاب میں، قرآن میں بیان کی۔ اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ فقہاء نے بیان کیا اگر کوئی لڑکا لڑکے سے بدکاری کرے تو کیا تعزیر دی جائے گی۔ بعض نے کہا کہ اس پہ دیوار گرا دو، بعض نے کہا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے، بعض نے کہا اس کو مار کے جان سے مار دیا جائے۔ تو وہ تو ایک الگ تفصیل ہے کہ وہ حکومت وقت ہے جو کیا سزا دے گی اس کو، لیکن یہ جرم اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، جس کا اندازہ قرآن کی آیات سے ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کو اس جرم کی لت پڑ جائے، اگر توبہ نہیں کی، اس نے لت پڑ گئی، تو پھر اس کو اپنی بیوی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا، اور بڑھاپے میں بھی پھر ختم نہیں ہوتا ہی۔ لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کیسی بھی لت پڑی ہوئی ہو، جب بھی وہ توبہ کرنا چاہے گا توبہ کا دروازہ کھلا ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ جرم چھوڑنا چاہے اس پر لازم ہے کہ لڑکوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لے، تصور میں بھی نہ لائے کسی طویل عرصے تک۔ جب ایسا کرے گا، تصور بھی نہیں کرے گا، دوستی نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، تو آہستہ آہستہ یہ جراثیم اس میں خود بخود ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ اس کی زندگی کو فطرت کے مطابق لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کو اللہ حفاظت کرے اسی کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اپنے اوپر انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں اس کا بڑا خیال ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نوجوان لڑکا تھا، بچہ تھا، تو میں اگر نماز میں کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا، میرے والد صاحب دیکھتے تھے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، اگر اگلی نماز میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو میرے والد صاحب پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے، ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے، عصر میں بھی اسی کے ساتھ، کیوں؟ ایسے بچوں کی نگرانی ہوتی تھی پہلے۔ آج بالکل بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، کمرہ بند کر کے ٹیوٹر رکھا ہوا ہے، اور وہ ٹیوٹر جو ہے نا اس بچے کو پڑھا رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں۔ میرے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے ٹیوٹر جو نوجوان لڑکوں کو، بچوں کو پڑھاتے ہیں، میں بدگمانی نہیں کر رہا کسی پہ، نہ آپ کو کسی سے بدگمان کر رہا ہوں، ان کے بہت غلط واقعات آتے ہیں سامنے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو بچوں کو کسی کے حوالے کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، 100 دفعہ دیکھیں، اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اعتکاف میں یہاں بچے بیٹھتے ہیں، ان کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو گندا سمجھیں، اس لیے کہ 100 میں ایک بھی اگر گندا ہوتا ہے، ایک بھی گڑبڑی کرتا ہے، 100 میں ایک تو ہوتا ہے نا، اتنا ریشو تو ہے کم از کم، تو وہ کچھ کر جاتا ہے، بچوں کو غلط عادتیں سکھا جائے۔ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کبھی برا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے، بچے کی طبیعت میں یہ گندگیاں ہوتی نہیں ہیں، لیکن سکھاتے دوسرے، جو پہلے سے گندا ہوتا ہے وہ سکھا دیتا ہے بچوں کو یہ چیزیں۔ تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ بچے کو دوستیاں نہ لگانے دیں بڑے لڑکوں سے، ان کو دور رکھیں، ان سے بولیں اپنی عمر کے لڑکوں سے گپ شپ لگایا کرو، اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں سے تعلق داری نہ کرو، ان سے نہ ہنسی مذاق نہ بات چیت، تمہارے کیا لگتے ہیں وہ۔ تو پہلے اس کی بڑی نگرانی ہوتی تھی، آج کل چھوڑا ہوا ہے، تو وہ پھر لڑکوں کو چھیڑتے بھی رہتے ہیں، اور جناب ان سے بدفعلیاں بھی ہوتی ہیں، پھر لت پڑ جاتی ہے، پھر اس بچے کو لت پڑ جاتی ہے، پھر ایسی جو شادی شدہ زندگی ہے ان لوگوں کی بڑی خراب گزرتی ہے۔ خواتین کے ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ شوہروں سے پریشان ہیں، کہ ایسے ایسی حرکتیں شوہر کرتے ہیں، اب وہ بیچاری طلاق بھی نہیں لے سکتی، آپ کو پتہ ہے طلاق یافتہ کا ہمارے معاشرے میں کیا حشر ہوتا ہے۔
تو یہ ساری زندگی کے لیے پھر وبال جان بن جاتا ہے. اور اس کی آخرت میں جو سزا ہے وہ تو اللہ نے بیان کر دی ہے، جہنم کی آگ ہے. دنیا میں بچ سکتا ہے انسان، آخرت میں تو نہیں بچ سکتا. تو بہتر یہی ہے کہ شروع میں ہی جب ایسا گناہ کا کوئی جذبہ پیدا ہو فوراً ریورس ہو جائے، وہاں سے اس کا دماغ چھٹک دے، تعلق داری ختم کر دے بالکل. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.